السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چینل کو سبسکرائب کرو اور بیل آئیکن کے بٹن کو دباؤ۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو میری طرف سے محبت بھرا سلام ہو۔ امید کرتا ہوں کہ تمامی دوست رب کائنات رب جل جلالہ کے فضل و کرم اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ توسل سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دوستان محترم، دعا ہے کہ رب کائنات رب جل جلالہ تمام دوستوں کو قدم قدم پہ دارین کی برکتیں عطا فرمائے۔ حضرات محترم، پچھلے چند دنوں کی بات ہے کہ حکومت پاکستان اور تحریک لبیک پاکستان کے درمیان جو پہلے مذاکرات ہوئے، ان مذاکرات کے تحت ایک دفعہ پھر حکومت اور لبیک والے ٹیبل پہ بیٹھے اور ان کے مذاکرات ہوئے، اور مذاکرات کے بعد باقی ساری صورتحال آپ احباب کو میں بتاتا رہا، اور اب صورتحال کچھ اس طرح ہے جو آخری مطالبہ تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے، باقی جو وزیر آباد وہاں پہ کچھ دن انہوں نے سٹے کیا، ٹھہرے رہے، اپنا دھرنا دیے رکھا، اور ان کا مطالبہ یہ تھا کہ جب ہمارے مطالبات میں سے 50% ہمارے مطالبے حل ہو جائیں گے اور اس کے بعد ہم یہاں سے اٹھ کر جامع مسجد رحمت للعالمین جو تحریک لبیک پاکستان کا مرکز ہے، ہم وہاں پہ چلے جائیں گے، اور حکومت پاکستان کی طرف سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم حضور قبلہ بابا جی رحمت اللہ علیہ ان کے سالانہ عرس پاک سے پہلے امیر تحریک لبیک پاکستان حافظ سعد حسین رضوی صاحب کو باعزت طور پر رہائی دے دیں گے۔ لیکن ابھی تک صورتحال کچھ یہ ہے کہ آج کی تاریخ تک، کیونکہ آج 18 تاریخ ہے اور کل قبلہ بابا جی رحمت اللہ علیہ ان کا سالانہ عرس پاک شروع ہو جائے گا، مگر ابھی تک حافظ سعد حسین رضوی ان کی رہائی کے متعلق کوئی خبر نہیں۔ لیکن سوشل میڈیا پہ طرح طرح کی باتیں آ رہی ہیں کہ حکومت ایک دفعہ پھر انہوں نے اپنا موقف بدل دیا ہے، یہ ہے وہ ہے، تو ابھی تک صحیح خبر جو ہے وہ پتہ نہیں اب صورتحال کیا ہے، لیکن ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ ابھی تک آج کا سارا دن باقی ہے، رات باقی ہے، اور عرس پاک کل شروع ہونا ہے، اور ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ اس دفعہ حکومت پاکستان نے سنجیدہ ہو کر جو تحریک لبیک پاکستان کی جو اس وقت کی جو ذمہ داران تھے، کیونکہ باقی جو مرکزی شورا ہے وہ تو ساری جیلوں کے اندر بند تھی، پابند سلاسل تھے، اور جو ان کے ساتھ بات چیت کی جس کے اندر مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب وہ موجود تھے، اور باقی کئی دیگر احباب، اور ان کے جو مذاکرات ہوئے ان مذاکرات کے اندر کافی ساری باتیں، کیونکہ جو مرکزی شورا کے باقی جتنے ممبران ہیں، کارکنان ہیں، وہ کافی سارے آج تک رہا ہو چکے ہیں، مگر اب صورتحال یہ ہے کہ ابھی تک امیر تحریک لبیک پاکستان حافظ سعد حسین رضوی کو حکومت پاکستان نے رہا نہیں کیا۔ کیا اب حکومت پاکستان آج حافظ سعد حسین رضوی کو رہا کرتی ہے؟ نہیں کرتی۔ ابھی تک اس کے متعلق کسی قسم کی کوئی خبر جو ہے وہ نظر میں نہیں آئی، اور ہمیں امید یہی ہے کہ آج انشاءاللہ کروڑوں دلوں کی دھڑکن حافظ سعد حسین رضوی وہ انشاءاللہ اپنے کارکنان کے درمیان ہوں گے، اس لیے کہ حکومت پاکستان نے جو وعدہ کیا تھا کہ ہم عرس پاک سے پہلے ہم امیر تحریک لبیک پاکستان کو رہا کریں گے، اور انشاءاللہ ہمیں اس وعدے پر امید ہے کہ جس طرح انہوں نے باقی جتنے ان دنوں کے اندر وعدے کیے تھے وہ سارے وعدے انہوں نے پورے کیے، جو باقی شورا ہے ان کو جو رہا کیا اور کارکنان کو رہا کیا، کل عدم کے لفظ کو ہٹا دیا گیا، لیکن دوسری طرف میڈیا پر تحریک لبیک پاکستان
اس کے خلاف طرح طرح کا پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ جناب یہ مذہب کو استعمال کر کے اصل ان کا مدعا کچھ اور تھا. تو میں ان احباب سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ظالموں کچھ شرم کرو, کچھ حیا کرو. آج تمہیں تحریک لبیک پاکستان کے مدعے کی بات تمہاری نظر میں آ گئی. اب تمہاری زبانیں جو ہے وہ جناب تم بول بول کر تھک نہیں رہے, اور جب لاہور سے لے کر وزیر آباد تک تحریک لبیک کے کارکنان پہ شیل برسائے گئے, جب انہوں نے اپنے لاشیں اٹھائے, جب لوگوں کو زخمی کیا گیا, اس وقت تمہاری زبانیں کہاں تھی؟ اس وقت تمہارا میڈیا کہاں تھا؟ اس لیے اگر خبر دینی ہے تو پھر پوری خبر دیا کرو. اب میں بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ان کا مقصد کچھ اور تھا, مقصد ان کا یہ تھا کہ ہماری شورا کو رہا کیا جائے, امیر تحریک لبیک پاکستان کو رہا کیا جائے, اور باقی جتنے کارکنان جیلوں کے اندر بند ہیں ان کو رہا کیا جائے, اور تحریک لبیک سے کل عدم کا لفظ جو ہے اس کو ہٹا دیا جائے. یہ ان کے مطالبات تھے, اور ان مطالبات کے لیے انہوں نے جناب لاہور کو یرغمال بنایا. یہ جناب مرید کے اور وزیر آباد تک گئے, انہوں نے یہ کیا وہ کیا, عوام کو پریشان کیا. میں پوچھنا صرف یہ چاہتا ہوں کہ ان کا مقصد یہ ہرگز نہیں تھا. آج تک لوگوں نے اپنے جو قید محترم ہے ان کے حق کے اندر بھی ریلیاں نکالی ہیں, ان کے حق کے اندر دھرنے دیے ہیں, لوگوں نے کرسی کی خاطر دھرنے دیے ہیں, لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا. کیا کسی اور کے بارے میں تم نے ایسی باتیں کی ہیں؟ ان کا اصل مقصد یہ تھا. اور پہلے قبلہ بابا جی رحمت اللہ علیہ ان کی زہری حیات کے اندر بھی یہی وہ حکومت پاکستان سے مذاکرات ہوئے تھے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح فراس والوں نے حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سرکاری سطح پر گستاخی کی ہے, ہم چاہتے ہیں کہ سرکاری سطح پر حکومت پاکستان ان کو اس کا جواب دے. اور یہ ڈیبیٹ کروانے کی بات ہے نا, ان کا یہی مقصد تھا کہ آپ اس معاملے کو, اس مدعے کو لے جاؤ پارلیمنٹ کے اندر, اور وہاں جناب ووٹنگ کروا لو, جو فیصلہ آئے گا ہم اسے سر خم تسلیم کریں گے. اور وہ تو آج بھی اس پر ڈٹے ہوئے ہیں. اس لیے حکومت پاکستان اور عوام الناس اور ہم چاہتے ہیں کہ ملک پاکستان کے اندر امن ہو, ملک پاکستان کے اندر ہم سلامتی چاہتے ہیں. اور اگر یہ سلامتی اسی صورت میں بحال ہو سکتی ہے کہ جو ہمارا میڈیا ہے, گھر گھر جو ہے یہ صورتحال ہے کہ لوگ سنتے ہیں, پھر لوگ شش و پنج کا شکار ہو جاتے ہیں. آج لوگوں کو بتایا جا رہا ہے, اور جناب یہ ناموس رسالت کے لیے نہیں نکلے تھے, یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے لیے نہیں نکلے تھے, یہ تو اپنے قید کے رہا کروانے کے لیے نکلے تھے, یہ تو اپنے کارکنان کو رہا کروانے کے لیے نکلے تھے, یہ تو لبیک سے کل عدم کا لفظ ہٹانے کے لیے نکلے تھے. تو میں بتا دینا چاہتا ہوں یہ مطالبات ان کی اپنی جگہ ہے, مگر پوری شورا آج بھی جو بھی جیل سے رہا ہوا وہ سیدھا کنٹینر پہ پہنچا, اور جا کر اس نے جو پہلا اعلان کیا وہ یہی تھا کہ ہمارا جینا بھی آقا کے ناموس رسالت کے لیے ہے, اور ہمارا مرنا بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے لیے ہے. کوئی غلط مطلب نہ سمجھ بیٹھے. اس لیے یہ باتیں کرنے والے انشاءاللہ ایک وقت آئے گا, آج جو غیروں کے ترانے پڑھ رہے ہیں ان کا مقصد صرف پیسہ اکٹھا کرنا ہے. ارے بندہ خدا, یہ پیسہ, یہ دنیا کے اندر تو ٹھاٹ باٹ, گاڑیاں اچھی مل گئی, مکان اچھے بن گئے, بنگلوں کے اندر رہ رہے ہو, جناب ہر طرح کی سہولیات زندگی تمہیں مہیا ہو رہی ہے. کیا یہ پیسہ قبر کے اندر بھی کام آئے گا؟ یہ پیسہ حشر کے اندر بھی کام آئے گا؟ اگر تمہارا شعبہ یہ ہے کہ تم نے لوگوں کو حق بتانا ہے, پھر وہ بات بتاؤ جو حق ہے, پھر وہ بات بتاؤ جو حق ہے. اس طرح کی باتیں نہ کرو کہ جناب وہ اپنے قید کی رہائی کے لیے باہر نکلے تھے, ناموس رسالت کا ڈرامہ رچایا گیا. میں نے کہا بدبختو, اس وقت تمہارے کیمرے دھندلے ہو گئے جب سیدھی لبیک والوں پہ گولیاں برسائی جا رہی تھی, جب شیل برسائے جا رہے تھے, جب ان پر تیزاب پھینکا جا رہا تھا, اس وقت تمہاری زبانیں توتلی ہو گئی. اس سے اچھا ہے کہ تم توتلے ہو جاؤ, اس سے اچھا ہے کہ تم گونگے اور بہرے ہو جاتے, نہ تمہیں کچھ سنائی دیتا, نہ تم کچھ بول سکتے, اور تو اور تم اندھے بھی ہو جاتے. کہ ہم یہ تو کہتے کہ جناب نہ تو یہ دیکھ سکتے ہیں, نہ یہ بول سکتے ہیں, نہ یہ سن سکتے ہیں. اگر اس وقت تمہاری زبانیں بند تھی تو آج تمہیں زبانیں کھولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور قبلہ بابا جی رحمت اللہ علیہ آپ نے تو یہ کہا تھا کہ میں بالکل نہیں چاہتا, قبلہ بابا جی کا واضح بیان ہے, ان کا میرے خدا گواہ ہے کبھی میرے دل کے اندر بھی آیا ہو کہ میڈیا ہمیں دکھائے.
اس لیے کہ ہم میڈیا کے محتاج نہیں ہیں، ہم جن کا کام کر رہے ہیں گنبد خضرا کے مکین ہمیں دیکھ رہے ہیں، جن کا کام ہم کر رہے ہیں گنبد خضرا کے مکین ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے یہ دنیا کے سامنے ڈرامے رچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جناب یہ تو اپنے قید کی رہائی کے لیے نکلے تھے، یہ جناب مذہب کو، میں نے کہا کہ آج تک کون ہے ہمارے وزیر اعظم جو موجودہ ہیں امیر المومنین، کیا انہوں نے مذہب کو سامنے رکھا؟ وہ ان دنوں کے اندر تو جناب ہر ختم نبوت کانفرنس میں جا کر تقریریں کرتے تھے اور اسلام کا ایاک نعبد و ایاک نستعین سے اپنی تقریر کو شروع کرتے ہیں۔ انہوں نے مذہب کا سہارا نہیں لیا، ریاست مدینہ کا نام دے کر لوگوں کو برباد کر کے رکھ دیا ہے، اور تم کہتے ہو جناب یہ مولوی یہ جناب دین کا مذہب کا سہارا لے کے۔ میں نے کہا بدبختو، مر جانا ہے، دنیا چھوڑ کر چلے جانا ہے، کچھ خدا کا خوف کرو، کچھ خدا کا خوف کرو، ڈرو خدا سے، ہوش کرو، تم مکر و ریا سے کام نہ لو، یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے بند لفافے بند ہو جائیں گے جب لبیک کی حکومت آئے گی، اور انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں، ہم نے اس ملک پاکستان، ہمارے بڑوں نے ملک پاکستان بنایا اور ہم نے اس ملک پاکستان کی حفاظت کرنی ہے۔ اس کے لیے ہمارا مال جائے ہمیں پھر بھی کوئی پرواہ نہیں، ہماری جان جائے ہمیں پھر بھی کوئی پرواہ نہیں، ہمارا سب کچھ لٹ جائے ہمارے لیے سب سے اپنی عزت، وقار، مقام اور مرتبے سے زیادہ ہمیں پاکستان پیارا ہے، ہمیں پاکستان پیارا ہے۔ اور پھر اگر رسول اللہ کی عزت کی بات آ جائے، ایک پاکستان کیا کروڑوں اربوں پاکستان بھی ہو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربان کر دیں گے۔ اس لیے جو احباب غلط بیانی کر رہے ہیں کہ جناب حکومت پھر گئی، دیکھو میرا بھائی ابھی تک وہ آج، کیونکہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم عرس سے پہلے تو ابھی تک عرس سے ابھی وقت پڑا ہوا ہے، تو جب اتنے مہینے ہم نے صبر کر لیا تو یہ آج کا دن بھی صبر کریں۔ انشاءاللہ ہمیں پوری توقع ہے، پوری امید ہے کہ اس دفعہ جو مذاکرات ہوئے وہ سنجیدہ ٹیبل پہ بیٹھ کر مذاکرات کیے گئے، اور انشاءاللہ یہ تحریک لبیک آنے والے دنوں کے اندر، اب لوگ باتیں کر رہے ہیں، وہ دن دور نہیں ہے، اس تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ قبلہ بابا جی رحمت اللہ علیہ کے خون کے آپ کی وفائیں ہیں، اور انشاءاللہ آپ کی وفائیں، آپ کے شب و روز کی محنت انشاءاللہ ضرور رنگ لے کے آئے گی۔